اس وقت دنیا کے اندر جیسے بھی حالات چل رہے ہیں، ہر شخص اس سے پریشان ہے اور آگے آنے والا زمانہ اور بھی زیادہ خراب نظر آ رہا ہے۔ دن بہ دن مار کٹائی ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و ستم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانی سے نکلنے کی وہ تدبیریں سوچ رہے ہیں، لیکن جتنی وہ تدبیر کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ پریشانی سے نکلنے کے لیے تدبیر کرامت نہیں ہوتی، کیونکہ تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں فیل ہیں۔ مقدر میں اگر اس کے نہیں لکھا ہوا کچھ بھی اور یہ کتنی تدبیر اپنا لے، اس کی ساری تدبیر فیل ہو جائے گی۔ تو اب کیا کرے انسان؟ تقدیر کے سامنے بے بس ہے، تو اس کا مطلب تدبیر کرنی چھوڑ دے کوئی، یعنی جد و جہد کوئی کوشش کرنی چھوڑ دے کہ نہیں؟ جد و جہد اور کوشش کرنی چھوڑنی تو نہیں ہے، لیکن اس پر یقین بھی نہیں رکھنا۔ سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ ہماری ساری کی ساری تدبیریں فیل ہو جائے گی تقدیر کے سامنے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی زندگی کے اندر میں اس کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہے اس کا رزق تھوڑا ہے، ابھی اپنا رزق بڑھانے کے لیے تدبیر اپناتا ہے۔ یہ تدبیر اپنانے کے لیے دوسرے ملک میں جاتا ہے کہ شاید اگر میں سعودی عرب چلا جاؤں تو وہاں پر جا کے میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا، یا دوسری جگہ پہنچ جاؤں یا 2 دکانیں کر لوں تو میرے رزق میں بڑھوتری ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کی ساری تدبیریں فیل ہو جائے گی تقدیر کے سامنے۔ مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ بڑھ نہیں سکتا نہ گھٹ سکتا ہے، جتنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ بچنے کی تدبیریں کر رہا ہے یا پھر کسی کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے، لیکن اس کے مقدر میں اللہ پاک نے موت لکھی ہوئی ہے، تو اس کی ساری جد و جہد، ساری کوشش ساری کی ساری فیل ہو جائے گی تقدیر کے سامنے۔ موت آ کر رہے گی، نہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے نہ وقت کے بعد مرے گا، جس وقت میں اس کی موت طے ہے وہ آ کر رہے گی، ساری کوششیں سب فیل ہو جائے گی، ساری دوائیاں فیل ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ مجھے بیماری سے نجات مل جائے، مجھے شفا مل جائے، لیکن اس کے مقدر میں اللہ پاک نے بیماری لکھی ہوئی ہے موت تک۔ ابھی کتنی بھی بیماری کی علاج کر لے، کتنی شفا کی کوشش کر لے، کتنی اپنی دوائی اپنا لے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں دکھا دے، اس کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے اس کی ساری تدبیریں فیل ہیں۔ یہ بیچارہ دوائی کرتے کرتے پورا گھر اس کا میڈیکل اسٹور بن جائے گا، اس کا پورا جسم بھی دوائیوں سے بالکل کڑوا ہو جائے گا، اس کی جسم بالکل خراب ہونے کو تیار ہو جائے گا، کباڑ ہو جائے گا جسم کا، لیکن اس کی ساری تدبیر جد و جہد کوشش فیل ہو جائے گی تقدیر کے سامنے، کیونکہ مقدر میں اس کے شفا لکھی بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرے ایسے میں؟ انسان اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، میرے اولاد ہو جائے، لیکن اس کے مقدر میں لکھی بھی نہیں ہے۔ ابھی جتنی بھی کوشش کر لے ساری کوشش بیکار ہے، سارے علاج بیکار، ساری کوشش بیکار، کیونکہ مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز جوڑتے چلے جائے، جو بھی کچھ چاہ رہا ہے انسان وہ سارا کا سارا فیل ہو جائے گا۔ تو ویسے میں شخص کیا کرے؟ تو کیا بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر پر کے بیٹھ جائے تقدیر کے بھروسے پر کہ نہیں؟ تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے کامیاب کرنے کے لیے ایک قدرت سے لینے کا راستہ رکھا ہے۔ وہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ اگر تمہاری تقدیر میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے اور تم اس سے الگ کچھ چاہ رہے ہو تو ہماری قدرت سے لینا سیکھ لو۔ اب وہ قدرت کیا ہے؟ قدرت کی کہتے ہیں کچھ کرنے کی طاقت، اور وہ صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات کی بنی ہوئی شکلوں کے اندر میں کوئی بھی قدرت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز پر اللہ کا کوئی وعدہ ہے۔ اگر کسی بھی چیز میں قدرت ہوتی اور یا پھر کسی بھی چیز پر اللہ کا وعدہ ہوتا تو جو بھی بندہ اس چیز کو اپناتا اسے وہ نفع مل جاتا، لیکن پتہ کیا چلا؟ کائنات کی کسی چیز میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اور ایک بندہ اپنا چاہ رہا ہے کہ مقدر سے زیادہ پانا، تو اللہ پاک کی قدرت سے لینے کے اصول سیکھ لے، اللہ پاک اسے قدرت کے راستے سے دے دیں گے۔ یہ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ جیسے مثال کے طور پر تراویح میں کیا ہوتا ہے، تراویح جب پوری ہوتی ہے عام طور سے مسجدوں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے مٹھائی بٹے گی۔ اب ایک آدمی نے طے کر لیا اس بار تراویح پوری ہونے کے بعد مٹھائی میری طرف سے رہے گی۔ اب اس نے کیا کرا؟ مٹھائی کی تھیلی بنوا لی، اور اس نے ہر صف کے لیے آدمی طے کر دیے، 2 اس والی صف میں بانٹیں گے، 2 اس والی صف میں بانٹیں گے، 2 اس والی صف میں بانٹیں گے۔ اور اس آدمی نے ان لوگوں سے کہہ دیا صرف ایک تھیلی دینی ہے ہر آدمی کو۔ اب یہ بانٹنے والوں نے بانٹنا شروع کرا۔ اب بانٹتے بانٹتے جو بانٹ رہا ہے اس کا دوست بھی صف میں بیٹھا ہوا مل گیا۔ وہ کہنے لگا بھائی بات ایسی ہے، تو مجھے 2 دے دے تھیلی۔ تو بانٹنے والا کہے گا بھائی بات ایسی ہے، جس نے بانٹی ہے، جو بٹوا رہا ہے، اس کی طرف سے حکم ہمیں ایک ہی کے بانٹنے کا ہے، اگر تجھے 2 چاہیے تو تو جا کے ان سے مل لے، تو وہ تجھے دے دیں گے۔ اب یہ شخص الگ سے جا کے ان سے ملے گا اور جا کے کہے گا بھائی بات ایسی ہے کہ مجھے جو ہے 2 چاہیے، اصل میں بات ایسے ہے میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، امی نے کہہ دیا تھا ابا کے حصے کی بھی لے آنا۔
तो मुझे आप एक और दे दीजिए। तो बेचारा जिसकी तरफ से सीनी बांटी जा रही है, ये मिठाई बांटी जा रही है, ये क्या कहेगा, ये लो चुपचाप एक रख ले और किसी को बताना मत, वरना और लोग भी जिद करेंगे। अब इस मिसाल से पूरी बात समझ में आएगी। इस मिसाल के अंदर बात बता दी गई, मिसाल के तौर पे इन लोगों के मुकद्दर में एक एक थैली लिखी हुई है, लेकिन अगर कोई मुकद्दर से ज़्यादा पाना चाह रहा है तो जिसने ये थैली तय करी है उसी से जाकर डायरेक्ट ले ले तो उससे ज़्यादा दे देगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने हर इंसान का मुकद्दर तय कर दिया, किसे क्या मिलना है, कब किस वक्त किसके साथ क्या होना है, वो सब अल्लाह पाक तय कर चुका। कोई शख्स अगर उसके अलावा कुछ बदलवाना चाहे तो अल्लाह पाक से डायरेक्ट जाके अल्लाह पाक से बराह रास्त लेना सीख ले। अब उसके बराह रास्त लेने का रास्ता क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले वाक़या से पूरी बात समझ में आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स मिला, वो कहने लगा मूसा अल्लाह पाक से कह दो कुछ दे देंगे, बड़ी तंगी में रख रखा है, इतनी कोशिश करते करते मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब तक मुझे कुछ मिलने को तैयार नहीं है सही से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बात करी। जब अल्लाह पाक से बात हुई है तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा उस शख्स से जाके कह दो उसकी ज़िंदगी हमने लिखी है लंबी और उसके मुकद्दर में रिस्क लिखा है थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा देते हैं ताकि मौत तक चलता रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके उससे कह दिया, भाई बात ऐसी है, अल्लाह पाक ने तेरी ज़िंदगी लिखी है लंबी और तेरी मुकद्दर में रिस्क लिखा है थोड़ा, इसलिए अल्लाह पाक थोड़ा थोड़ा सा देते हैं ताकि मौत तक चलता रहे। तो वो कहने लगा, भाई बात ऐसी है, अल्लाह पाक से कह दो अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी का मेरा सारा मुकद्दर का एक साथ दे देंगे, कम से कम कुछ दिन तो ऐश के काट लूँगा, जब ख़त्म हो जाएगा जबकि जब देखी जाएगी। जैसे आज भी होता है, अल्लाह पाक बहुत सारों की औलादों का मुकद्दर का उनके बाप को अता फरमा देते हैं। अब बाप तो मर गया, औलाद आराम से जो है अपने मुकद्दर का खा रही है बैठे हुए। लोग कहते हैं ना कि अपने बाप की जो है माल पे ऐश कर रही है औलाद, वो बाप के माल पे नहीं कर रहे, उनकी मुकद्दर का वो बाप के रास्ते से पहले ही पहुँच गया था, अब इसे कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मुकद्दर का पहले ही पा चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस शख्स ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से कह दो सारी मुकद्दर का एक साथ दे देंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बोल दिया। अल्लाह पाक ने क्या करा, उसकी ज़िंदगी का जितना मुकद्दर में लिखा था सारा का सारा एक साथ दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से जाना हो गया, कुछ साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर वापस वहाँ से गुजरे तो देखा उस आदमी को अभी भी मिल रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम हो गए हैरान, अल्लाह पाक ने मुकद्दर का तो सारा दे दिया था, अब मुकद्दर अल्लाह पाक बदलता नहीं है, तो अब क्यों दे रहे हैं अल्लाह पाक इसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ रुजू हुए, अल्लाह पाक से पूछा, अल्लाह पाक आपने तो इसकी मुकद्दर का सारा दे दिया था, तो अब आप क्यों दे रहे हो। और अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा हमने तो इसकी मुकद्दर का सारा दे दिया था, लेकिन इसने उस माल में से सदका करना शुरू कर दिया, और सदके पर हमारा वादा है कि हम सदके पर माल बढ़ाएंगे, तो मुकद्दर वाला नहीं, अब कुदरत के रास्ते से दे रहे हैं। अब इस वाक्य पर गौर कीजिए, मुकद्दर में तो लिखा था थोड़ा, लेकिन इसने सदका करना शुरू कर दिया तो कुदरत के रास्ते से अल्लाह पाक से और लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मछली के पेट में पहुंचाया था, और कुरान में अल्लाह पाक ने बिल्कुल साफ बता दिया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाने से पहले भी और जाने के बाद भी कसरत से अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले ना होते तो क़यामत तक पेट से निकलना नसीब ना होता। तो निकाल क्यों दिया। अब इस पे गौर कीजिए, अल्लाह पाक मुकद्दर में लिख चुके थे क़यामत तक पेट में रहना मछली के, कह दिया अल्लाह पाक ने कुरान में कि हमने क़यामत तक पेट से निकलना इसे नसीब ना होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुदरत से लेने का रास्ता अपना लिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये ईमान और अमल वाला रास्ता अपनाया तो अल्लाह पाक ने कुदरत के रास्ते से बाहर निकाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, इनकी 100 बीवियाँ थी, इन्होंने इरादा करा कि 100 की 100 बीवी से मुलाकात करूँगा तो उससे क्या होगा, मुझे 100 औलादें होगी, 100 लड़के पैदा होंगे, और 100 के 100 को अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद बनाऊँगा। अब क्या हुआ, 100 की 100 बीवी से मुलाकात हुई, एक से भी औलाद पैदा ना हुई। क्यों पैदा नहीं हुई, क्योंकि मुकद्दर में लिखी ही नहीं थी, इसलिए नहीं पैदा हुई, क्योंकि अल्लाह पाक मुकद्दर के खिलाफ करेगा नहीं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में औलाद थी नहीं, इस वजह से उनके भी नहीं हुई। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, बिल्कुल साफ सही हदीस है। आपने क्या फरमाया, अगर मेरे भाई सुलेमान इंशाअल्लाह लगा लेते तो 100 की 100 बीवी से लड़के पैदा होते और 100 के 100 अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद होते। क्या बता दिया, यानी कि अगर कुदरत से लेने का रास्ता अपना लेते ईमान और अमल वाला तो औलाद हो जाती, चाहे मुकद्दर में लिखी हुई थी या ना लिखी थी। इसी तरह एक उम्मे साहिब रज़ी अल्लाह अन्हा एक साहबिया है, ये नामीना साहबिया है, इनके जो है बेटा मर गया। अब जब बेटा मर गया, क्यों मरा, क्योंकि मुकद्दर में मौत लिखी हुई थी इसलिए मर गया। अब ये आई, अल्लाह के रसूल मौजूद है, सहाबा मौजूद है, और बेटे को पहले कफन दे चुके हैं, दफनाने की और जनाजे की नमाज़ पढ़ने की तैयारी है।
اب یہ آگے بیٹے کے پیروں کی جانب بیٹھی، نہ نبی سے کہا نہ صحابی سے کہا، اور دعا کرنی شروع کری، یا اللہ تیری محبت میں مسلمان ہوئی، تیری محبت میں نے ہجرت بھی کری، تو نے میرا بیٹا واپس لے لیا، یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے، لے اور دوسرا مذہب اپناتی اور مسلمان ہوتی، ہمارے معبودوں نے تیرا بچہ لے لیا، یا اللہ یہ تانا مجھے تیرے بارے میں برداشت نہیں ہوگا، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فوراً اس کی اولاد کو زندہ کر دیا، اس لڑکے کو، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے لڑکے نے خود ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اب یہ والی بات کیوں بولی انہوں نے؟ یعنی کہ صرف زندہ ہی نہیں کروایا، زندگی کے لیے رزق بھی چاہیے تو ساتھ میں رزق بھی لکھوایا۔ اب سوچئے لڑکا کیوں مر گیا؟ کیونکہ مقدر میں موت تھی۔ زندہ کیسے کروا لیا؟ کہ قدرت کے راستے سے لے لیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کالا سی آدمی تھا، کہنے لگا اے امیر المومنین کیا مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بھائی کون ہو آپ؟ کہ آپ نے مجھے اللہ کے راستے میں بھیج دیا تھا، اور جب مجھے بھیجا تھا تو میری بیوی ولادت سے تھی، تو میں اللہ سے دعا کر کے گیا تھا یا اللہ میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ اب جب میں اللہ کے راستے سے واپس آیا ہوں تو میں نے آ کے دیکھا گھر پہ کنڈی لگی ہوئی ہے۔ میں نے آس پڑوس والے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہوا، میری بیوی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی موت آ گئی، وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ میں نے پوچھا اولاد کا کیا ہوا؟ کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو میں نے کہا انہیں اس کی قبر پر لے چلو۔ تو لوگ مجھے اس کی قبر پہ لے کے پہنچے، تو جا کے دیکھا میں بیوی کی قبر کے اوپر ایک روشنی ہو رہی ہے اور ایک بچہ کھیل رہا ہے چھوٹا سا گودی کا، اور گیپ سے آواز آئی یہ بچہ تمہارا ہے، تم اسے اٹھا لو، تم ہم سے اپنے بچے کی حفاظت کی دعا کر کے گئے تھے اس لیے ہم نے بچے کی حفاظت کری، اگر تم ہم سے اپنی بیوی کی بھی حفاظت کی دعا کر کے جاتے تو ہم بیوی کی حفاظت کرتے۔ اب اس واقعے میں غور کیجئے، بیوی کیوں مر گئی؟ کیونکہ مقدر میں موت تھی اس لیے مر گئی۔ بچہ کیوں بچ گیا؟ بچے کی بھی مقدر میں موت تھی لیکن اللہ کی طرف سے ندا پہلے ہی آ گئی، کیونکہ بچے کی حفاظت کی دعا کر کے گئے تھے اس لیے حفاظت کری۔ اگر تم بیوی کی بھی حفاظت کی دعا کر کے جاتے تو بیوی کی حفاظت کرتے، یعنی قدرت والے راستے سے اگر تم لینے کا راستہ بنا جاتے تو ہم دے دیتے۔ تو بات یہ ہے مسلمانوں نے قدرت سے لینے کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان یہ سوچ رہے ہیں اللہ پاک کائنات بنا کے فارغ ہو چکے ہیں، بس اس کے اندر اسٹور کر دیا، جو جتنی محنت کرے گا ان چیزوں پر اسے اتنا ملے گا۔ بالکل عقل کے خلاف بات۔ اگر محنت سے ہی ہمارا معاملہ ہوتا تو سب سے زیادہ محنت تو مزدور کرتا ہے، محنت کرتے کرتے نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے، پسینہ پسینہ ہوئے رہتا ہے، اس کے بعد بھی بیچارہ غریب ہی ہے آج تک۔ ایک ڈاکٹر بس شروع میں محنت کری، اس کے بعد ساری زندگی بیٹھا ہوا ہے، مریض کا ہاتھ دیکھ کر فوراً پرچہ لکھ دیتا ہے اور کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اگر محنت سے ہی ہوتا تو محنت تو زیادہ مزدور کر رہا ہے، یہ کروڑ پتی بن جانا چاہیے تھا۔ پتہ کیا چلا؟ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک نے مقدر میں جس کے جتنا لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے ہم کیا کریں؟ مقدر کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری قسمت خراب ہے، نعوذ باللہ، اس پہ تو راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرتا ہے۔ ایک ماں بچے کے لیے برا نہیں چاہتی تو اللہ برا کیسے چاہے گا؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ لیکن اب اگر ایک شخص چاہ رہا ہے مقدر سے زیادہ لینا، چاہ رہا ہے اس کے مقدر میں شفا مل جائے، مقدر میں لکھی بھی ہو نہ لکھی بھی ہو لیکن اسے شفا مل جائے، اگر چاہ رہا ہے اس کی اولاد مل جائے، اسے وہ اگر کالا ہے تو وہ گورا ہو جائے، اسے کوئی عہدہ مل جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، یا جو کچھ بھی چاہ رہا ہے تو وہ قدرت سے لینے کا راستہ اپنا لے۔ اور قدرت سے لینے کا راستہ اپنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل۔ صرف کوئی بندہ عمل اپنا لے، عمل سے بھی براہ راست نہیں ملے گا، عمل سے بھی قدرت سے لینے کا راستہ نہیں کھلے گا۔ کوئی کتنے بھی عمل اپنا لے، کتنے بھی عمل اپنا لے، قدرت کا دروازہ نہیں کھلنے گا۔ اللہ کی قدرت سے براہ راست لینے کے لیے ساری کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اعلیٰ صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں حضرت شیخ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی قدرت سے براہ راست اگر تم لینا چاہتے ہو تو ساری کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ کائنات کے یقین کے ساتھ اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو تقدیر کے فیصلے بدل سکے۔ تو تقدیر کے فیصلے بدلیں گے دعا پر، اور دعا کس کا ہتھیار ہے؟ مومن کا۔ مسلمان کا ہتھیار نہیں بتایا بلکہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مسلمان الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مغفرت فرما دے تمام مومن اور مومنات کی اور تمام مسلم اور مسلمات کی۔ دونوں کے لیے اللہ کے رسول کی الگ الگ دعا ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت کے لیے الگ دعا، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے الگ دعا۔
جو اعمال اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، وہ اعمال تقدیر والا دلوانے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال اللہ کی قدرت سے دلوانے کا راستہ ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ عمل اپنانے کے بعد بھی مقدر والا ملے گا، حالانکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادہ لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ذہنوں میں، دل و دماغ میں چھانی پڑے گی، ہم لوگوں کو بیٹھانی پڑے گی۔ ایک آدمی کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھا ہے کہ یہ پیر کے دن سے لے کے سنیچر کے دن تک بیمار رہے گا۔ اب یہ کتنی بھی ڈاکٹر سے دوائیں کر لے، کتنی کوشش کر لے، یہ سنیچر سے پہلے ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ساری تدبیریں فیل ہیں تقدیر کے سامنے۔ لیکن اس نے نبی کا بتایا ہوا کوئی سا عمل اپنا لیا شفا کے متعلق، چاہے صدقہ، چاہے سورہ فاتحہ، چاہے نماز، چاہے کچھ بھی جو نبی نے شفا کے متعلق عمل بتایا ہے، تو اس کے مقدر میں بھلے ہی سے پیر سے لے کے سنیچر تک بیماری لکھی ہوئی ہے، لیکن اس نے اگر نبی والا عمل اپنا لیا تو پیر کے دن ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی کر لے، کوئی سی بھی کوشش، وہ ساری کی ساری فیل ہونی ہے اگر مقدر میں اس کے نہیں لکھی ہوئی، چاہے کسی کو نقصان پہنچانے کی، چاہے نفع پہنچانے کی۔ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے کے سارے دنیا والے، سارے اگلے پچھلے مرد عورت، انسان جنات، کسی کو مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ پاک نے اس کے مقدر میں طے کر دیا، اور اگر سارے کے سارے مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ پاک نے اس کے لیے مقدر میں طے کر دیا۔ حالانکہ اگر عقل میں لڑاؤں تو اس روایت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے کے سارے مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی جب تک نفع نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے کے سارے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے جب تک نقصان نہیں پہنچے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایمان کے ساتھ مقدر کو جوائن کر کر بالکل ملا کر بتا دیا کہ اگر نقصان پہنچا ہے کسی کو تو وہ مقدر میں طے تھا اس لیے پہنچا ہے، اگر کسی کو نفع پہنچا ہے تو وہ مقدر میں طے تھا اس لیے پہنچا ہے۔ اس کا اگر میں تھوڑا سا خلاصہ کروں دوائی پر مثال رکھ کر، اگر دوائی سے کسی کو شفا ملتی ہوئی دکھی ہے، اس کا تعلق دوائی سے ہے ہی نہیں، اس کے مقدر میں شفا لکھی ہوئی تھی اس لیے ملی ہے، ورنہ دوائی کے اندر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی کو جو کچھ بھی نفع یا نقصان پہنچ رہا ہے جس بھی کائنات کے سبب سے، اس کا تعلق ان اسباب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کی تقدیر سے ہے۔ بالکل پکی اور حق سچی بات ہے، اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ کائنات کی کسی شکل سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کائنات کی یہ شکلیں اللہ نے بنائی ضرور ہے، لیکن بنانے کے بعد قدرت ان چیزوں کے اندر رکھی نہیں ہے اللہ پاک نے، قدرت صرف اور صرف اللہ پاک نے اپنی ذات میں رکھی ہے، صرف اللہ کے قبضے میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس قدرت کو اپنے فیور میں، اپنے حق میں استعمال کرنے کا راستہ وہ نبی والے عمل ہے۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے ہم لوگ عمل تو اپناتے ہیں، لیکن باوجود عمل اپنانے کے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی جو اس عمل پر اللہ کے رسول نے وعدہ بتلایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں، یعنی الحمد شریف کی جو صورت ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی صورت بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد بھی شفا کیوں نہیں مل رہی؟ حالانکہ پہلے زمانے میں اسی سورہ فاتحہ میں لوگوں کو شفا مل رہی تھی، تو اب کیوں نہیں مل رہی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا، یا پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ عمل ایکسپائر ہو گئے؟ ان اعمال پر صرف صحابہ کے زمانے تک ویلیڈیٹی تھی اور اب اس کے بعد ایکسپائر ہو گئے، یا صرف یہ کہنا ٹھیک ہے وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے، ان کے ساتھ تو مدد آنی تھی؟ تو کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا، اسے نبی اور صحابہ بنایا نہیں، اور اس کے ساتھ اسے عمل وہی کروا رہے جو انہیں کروایا تھا، اور مدد اس کی کر نہیں رہے۔ کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ آخر وہ پوائنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے مدد نہیں آ رہی؟ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے جو ہے نماز پر وعدہ فرمایا ہے کہ نماز پہ رزق کی تنگی ہٹا دیں گے، بیماری کو دفع کر دیں گے، جسم میں صحت تندرستی بھر دیں گے، اور نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، مصیبت کو دفع کرنے والی ہے۔ اتنے سارے وعدے نماز پر کرے گئے ہیں، لیکن اچھے سے اچھے نمازی پریشان ہیں۔ یہ ہوا کیا؟ نمازوں پر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دعا پر اللہ پاک نے تقدیر کے فیصلے بدلنے کا وعدہ کیا ہے، اتنے دعائیں کرتے کرتے آنسو بہا دیے، عورتوں تک نے روتے روتے بیچاری مایوس ہو گئی، یوں کہہ کے دعا چھوڑ بیٹھی، میاں اللہ تو سن ہی نہیں دیا ہماری۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اتنی دعائیں بنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، اور اتنی ساری دعائیں ہمارے نبی بتا کے جا چکے ہیں۔ مسنون دعائیں وہ ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، تو وہ دعا تو اللہ کے رسول پہلے ہی قبول کروا کے جا چکے ہیں، بس ہمیں پڑھنے کی دیر تھی۔ لیکن وہ دعائیں اپنانے کے بعد بھی
کوئی رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ قیامت تک آنے والی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ کے رسول پہلے سے بتا کے نہ جا چکے ہوں، لیکن اتنے سارے عمل موجود ہیں، اتنے سارے، اس کے بعد بھی کوئی مدد نہیں آ رہی۔ اسی طرح ہر عمل پر اتنے بے شمار اعمال بھرے پڑے ہیں، وعدے کرے ہیں اللہ نے، لیکن وعدے کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ کبھی آج تک کسی نے غور کرا؟ اگر غور کریں گے تو بس یوں کہیں گے میاں حرام کھا رہے ہیں مسلمان، اس وجہ سے عمل قبول نہیں ہو رہے، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو بھیا تم تو حلال کھا رہا ہے، تمہاری کیوں نہیں ہو رہی؟ تم تو حلال کھانے والے ہو مفتی صاحب، تو تمہاری کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ اب دیکھنے پڑے گا آخر وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے جس پر اللہ پاک کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں۔ اصل میں ابھی تک ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ اعمال اللہ پاک نے اس اعمال کے ساتھ وعدے کن کے لیے فرمائے ہیں۔ ان اعمال پر اللہ نے وعدے فرمائے ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں مومن الگ ہوتا ہے، مسلم الگ ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک جماعت مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے روانہ کری صحابہ کی ایک علاقے میں۔ صحابہ نے ان لوگوں کو جا کے اسلام کی دعوت دی، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعد میں وہ جماعت اللہ کے رسول کے پاس آنے کی انہیں دعوت دینے لگی۔ صحابہ کی جماعت نے کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، تو اس جماعت نے کہا ہم بعد میں آئیں گے۔ تو بعد میں وہ جماعت ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہمارے نبی نے اس جماعت سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ سب کے سب کہنے لگے ہم سب کے سب ایمان والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت سورہ حجرات آیت نمبر 14 نازل فرما دی۔ یہ فرمایا نبی جی یہ جماعت آپ سے دعویٰ کر رہی ہے ایمان والے ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا۔ اب آپ غور کیجئے، جو جماعت صحابہ کے ہاتھ میں اسلام میں داخل ہوئی اور براہ راست ہمارے نبی کو دیکھ رہی ہے، ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ پاک بھی ان کی نفی کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے کہ ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، صرف مسلمان بنے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات و صحابہ کی 30 جلد میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کی صورت بنانے سے بھی نہیں ملنے کا۔ اب سوچو ذرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد والے لوگوں میں بیان میں یہ فرمایا، ہم صحابہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اس چیز میں گزارا ہے، ہم میں سے ہر صحابی سب سے پہلے ایمان سیکھتا تھا، اس کے بعد قرآن سیکھتے تھے۔ اور قرآن سیکھنے کا طریقہ ہمارا یہ تھا، جو بھی سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اس کا پہلے ہم حلال اور حرام سیکھا کرتے تھے، بعد میں دوسری آیتیں لیتے تھے۔ لیکن اب میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تم لوگ ایمان سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، اور تم سورہ فاتحہ بھی ایسے پڑھ دیتے ہو جہاں ردی کھجورے بکھیر دی گئی ہے۔ تم اس صورت پہ بھی غور نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اس میں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ تو اب اس روایت میں غور کیجئے آپ کہ کیا فرما رہے ہو، پہلے انہوں نے کیا سیکھا تھا صحابہ نے؟ ایمان، اور اس کے بعد کیا سیکھا؟ قرآن۔ قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ریڈنگ سیکھی، تلاوت سیکھی قرآن کی، وہ تو عرب تھے، انہیں عربی پہلے سے آتی تھی۔ تو قرآن سیکھنے سے کیا مراد کہ احکامات کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جب وہ فالو کر لیا کرتے تھے بعد میں دوسری آیتیں لیتے تھے۔ ہم نے کیا کرا؟ ہم نے ایمان ہی نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں سیکھا؟ کہ ہم تو ہے ایمان والے، ہم تو ہے ایمان والے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم چند نوجوان صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ نے سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، اس کے بعد قرآن۔ ایمان سیکھنے کے بعد جب ہم نے قرآن سیکھا، اس سے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اعمال سے تو ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان سیکھنا بھی تو پڑے گا۔ جب کسی کے بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو بچہ بڑا کیسے ہوئے گا؟ اب یہ کہہ رہے بھائی کوئی کسی آدمی کا اولاد ہے نہیں، اور جا کے پوچھ رہے بھائی تمہارا بچہ کتنا بڑا ہو گیا؟ بورنویٹا کھلا رہے ہو نہیں، کمپلین پلا رہے ہو نہیں؟ ابے بھائی جب بچہ ہوگا جبھی تو بڑھے گا۔ ایسے ہی ایمان ہوگا جبھی تو عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا۔ اب لوگ کہہ رہے اپنا ایمان بڑھاؤ، تقریریں سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کی، یوں سوچتے ایمان بڑھ گیا۔ ایمان بڑھا نہیں ہے، کیفیت بنی ہے تھوڑی دیر کی، وہ تھوڑی دیر کا جذبہ بنا ہے، جذباتی بیان سن لیا کوئی، جنت جہنم گیا، پھر قبر حشر کا، یا کوئی بھی تھوڑی دیر کی کیفیت ہو رہی کہ اس کے بعد پھر ختم۔ یہ کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت سنی، قرآن سے تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ قرآن سے ایمان بڑھے گا، لیکن پورا تراویح کے اندر قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد بھی قرآن ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا ہمارا؟ کیونکہ ایمان ہوگا تبھی تو بڑھے گا۔ اب یہ باتیں عجیب سی لگے گی لوگوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا ایمان والا نہیں ہو پایا، ہم کیسے کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں ہوئی، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان والے نہیں ہو پائے، تو میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا ہم ایمان والے ہو گئے بنا ایمان سیکھے؟ صحابہ یہ بات کہہ کے بالکل صاف کر دی صحابہ نے یہ بات کہ ایمان ہم نے سیکھا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان ایسے نہیں ملتا کہ کوئی بھی شخص مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو ایمان والا ہو گیا۔
اگر میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر اللہ ایمان نہ دیتا تو میں کسی مندر میں گھنٹا بجا رہا ہوتا۔ ابے بیوقوف، اگر اللہ نے ایمان دے دیا ہے تجھے تو ایک بات سوچ تو، کیا کہ اگر اللہ نے ایمان دیا ہے اپنے آپ تو پھر غیر مسلم کی کیا غلطی انہیں نہیں دیا؟ اگر وہ جہنم میں ڈالا جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اللہ پاک آپ ہمیں کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اللہ فرمائے گا تم ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ کہے گا ہم نے تو تیرے بندوں سے سنا تھا کہ تو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، تو نہیں دیا ہے ایمان، تو اللہ تو ہی دے دیتا ہمیں ایمان، ہماری کیا غلطی؟ جب ایمان تو ہی دے رہا تھا تو ہماری کیا غلطی، ہم ایمان نہیں لائے، تو نہیں دیا۔ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہی ایمان والا ہوتا ہے تو ہم نے تھوڑی کہا تھا آپ سے کہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر، آپ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ دعویٰ ہمارا غلط ہے کہ ایمان والے ہیں۔ اب یہ دیکھو، آپ قرآن کی آیتوں سے دلیل سننا اس بات کی۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرمایا، جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے ایمان والا ہو تو اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ تو اس آیت میں غور کیجیے، اللہ پاک نے اچھی زندگی گزروانے کا وعدہ نہ تو دنیا کے مادی اسبابوں پر رکھا ہے اور نہ ہی صرف عمل پہ رکھا ہے، بلکہ کیا فرما دیا، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے ایمان والا ہو۔ تو یہاں پر شرط لگا دی ایمان والے ہونے کی۔ یہ شرط اگر ہم نے پوری کر دی تو اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔ کیا وعدہ فرمایا اس پر؟ کہ ہم ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، یعنی حیاتن طیبہ، پاکیزہ حیات والی زندگی، ایسی زبردست زندگی گزروائے گا اللہ پاک۔ لیکن ہم نے کیا کرا، ہم نیک عمل اپنا رہے ہیں لیکن ایمان نہیں سیکھے ہوئے، اس وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ایمان ہے تو عمل تو ہم سارے کے سارے کر ہی رہے ہیں، عمل کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا کوئی کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، عمل تو سب لوگ کرنے میں لگے پڑے۔ ہر حد تک کہ جتنے عمل آج کے دور میں اس دنیا میں ہو رہے ہیں، پہلے شاید ہی کبھی ہوئے ہو، جتنے مفتی اب بن چکے، جتنے حافظ اب ہو چکے، جتنے جماعتی اب بن چکے، جتنے حاجی اب ہو چکے، پہلے کبھی کسی دور میں نہیں تھے، جتنے مدرسے اب بن چکے، جتنی مسجدیں اب ہو چکی، جتنے پردے میں عورت آج آ چکی تھوڑی بہت، جو بے پردگی پہ پردے میں آنی شروع ہو گئی، اور جتنی اسلامک کتابیں اب چھپ چکی، کبھی نہیں تھی، اور جتنا عمرہ کرنے والے آج کر رہے ہیں عمرہ، پہلے کبھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی جتنا ناکامی میں اور پستی میں مسلمان آج پہنچ چکا، اتنا کبھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ عمل تو سارے اپنا رہے ہیں، یہ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو صدیق اکبر رضی اللہ کی اولادوں میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا بنا ایمان کے سارے عمل ایسے ہیں جیسے بنا کرنٹ کے بجلی کے تار۔ آپ گھر کے اندر بہترین کمپنی کا فریج، اے سی، کولر، واشنگ مشین، سب بہترین کمپنی کا آئٹم لے کر آ جائیے، لیکن بجلی کا کنیکشن آپ نے لیا ہوا نہیں ہے تو کچھ ہوئے گا فائدہ؟ باوجود گھر کے اندر سارا سامان ہونے کے انہیں دنیا کے ان چیزوں کا محتاج بننا پڑے گا جو چیزیں لائٹ سے نہیں چلتی۔ باوجود گھر کے اندر میں پنکھا لگا ہونے کے ہاتھ کے پنکھے سے ہوا کرنی پڑے گی، باوجود گھر کے اندر واشنگ مشین رکھے ہونے کے انہیں تھپکی سے کپڑے دھونے پڑیں گے، باوجود گھر کے اندر فریج رکھے ہونے کے انہیں گھر کے اندر مٹکے میں ٹھنڈا پانی بھر کے لیے مٹکا بھر کے رکھنا پڑے گا، اور مہمان کے آنے میں پڑوسی سے ایک ٹھنڈے بازی کی بوتل مانگ کے لانی پڑے گی، باوجود گھر کے اندر بلب اور ٹیوب لائٹ لگی ہونے کے موم بتی جلانی پڑے گی۔ یہ کیا ہوا کہ سارا سامان تو ہے لیکن ان سامان کی طاقت جس چیز سے ظاہر ہوگی کرنٹ، وہ کرنٹ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس سورہ فاتحہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی دوائی کھانی پڑ رہی ہے، ہمارے پاس نمازیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کے کتے بن کے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، گدھوں کی طرح، چکی کا گدھا چکی کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے، کولیوں کے بیل کی طرح۔ اسی طرح ہم لوگ باولوں کی طرح کوئی ادھر کا مارا کوئی ادھر کا مارا، اس کے باوجود بھی کنگال، سارے کے سارے پہلے ایک کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے، آج سارے کما رہے، اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ یہ مسئلہ کیا ہوا؟ یہ میٹر یہ ہوا عمل اپنا لیے، اسباب بھی اپنا لیے، لیکن یقین نہیں سیکھا۔ یقین کیوں نہیں سیکھا؟ ہم تو ہیں ایمان والے۔ دوسرے آیت میں اللہ پاک نے سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو محبت پیدا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن شرط لگا دی ہے دو، کون کون سی؟ ایمان اور نیک عمل۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایمان ہے تو دکھاؤ کہاں ہے محبت؟ آپس میں میاں بیوی محبت نہیں ہے، ماں باپ اور بچوں میں محبت نہیں ہے، آپس میں کسی بھائی بھائی کی نہیں بن رہی، مسجد میں آپس میں جماعت کے ساتھی آپس میں دشمن بن گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ایمان سیکھے بغیر سارے کے سارے عمل کرنے میں لگے پڑے ہیں، تو اللہ کی طرف سے محبت کے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔
اسی طرح اللہ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 82 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ اب اگر ہم چاہ رہے ہیں امن قائم ہو، اگر ہم چاہ رہے ہیں ہدایت مل جائے سب لوگوں کو، تو اس کے لیے اللہ پاک نے شرط لگا دی ایسا ایمان لے کر آؤ جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ شرط ہم پوری کر دیں اور اللہ پاک اپنا وعدہ پورا کر دے گا امن دینے کا اور ہدایت دینے کا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب پتہ چل گیا شفا کیوں نہیں مل پا رہی، کیونکہ اس میں بھی اللہ پاک نے شرط لگا دی ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، بلکہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ایمان ہے تو میں پھر نعوذ باللہ یہ پروف کر رہا ہوں کہ اللہ پاک وعدہ خلافی کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر میں اپنی شرط پوری کر دوں ایمان لانے کی تو اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرے گا، اللہ پاک شفا دے کر دکھائے گا قرآن پر بنا دوائی کے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اے انسانو تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے اور سینوں کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، یہ نہیں کہا جو اسلام لائیں گے، بلکہ کیا کہا؟ جو لوگ ایمان لائیں گے ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت بھی پالیں گے۔ یعنی اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہا مسلمین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ مومنین کے لیے۔ ایک آیت میں فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 14 میں اور ایمان والی قوم کے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کو، بلکہ کیا فرمایا؟ ایمان والی قوم کے سینوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور بیماریوں میں شفا بھی ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ملک میں جب بھی حالات آتے ہیں، فساد بچتا ہے، تو سارے کے سارے لوگ آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں۔ اس کے اندر میں اب لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے مصیبت کی نجات ہو جائے گی۔ بے شک مصیبت سے نجات کا وعدہ ہے اللہ پاک کا اس پر۔ ایک اللہ والے تو یوں فرماتے تھے کہ کوئی شخص پھانسی کے تختے پر ہو اور جلاد کو حکم ہو چکا ایک دم وہ کھینچنے کا اور یہ پھانسی پہ لٹکنے والا ہے، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اسے اس جگہ بھی پڑھ دے گا تو وہاں سے بھی نجات پالے گا۔ لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے ہم لوگ اسے بھی اتنا ورد کرتے ہیں، خاص طور سے مستورات عورتیں اور مسجدوں کے اندر، تو ہر مسجد کے اندر میں جب بھی مصیبت آتی ہے پورے ملک میں سارے کے سارے مسجدوں کے اندر اس کی کثرت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ تو اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اسی کے بعد ہی فرمایا اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس والی آیت میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے بعد فوراً فرما دیا ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہیں جو بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 ہم نے اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس میں بھی شرط لگا دی مومنوں کی، ایمان کی۔ اب ہم لوگ پڑھنے میں لگے پڑے ہیں اور رزلٹ آنے رہے، پھر اللہ کو دوش دیتے کہ اللہ تو ہماری سنی نہیں رہا۔ کہ نہیں، دوش اپنے آپ کو دو کہ تم نے وہ شرط پوری نہیں کری، اللہ تو وعدہ خلافی کرتے نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ مومنین آیت نمبر 1 میں یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ بہت سارے بیچارے گلا کرتے ہیں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آ رہی، تو اس آیت میں غور کیجیے اللہ پاک نے کیا فرمایا یقیناً وہ ایمان والے، یہ نہیں کہا اسلام والے یعنی مسلمان، بلکہ یہاں پر بھی ایمان کی شرط لگا دی یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 19 میں فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، بلکہ یہاں پر بھی اللہ نے کہا اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ پہلے لوگوں نے اسی نماز پر اپنے مروں کو زندہ کروا لیا، گھروں کے اندر چکی چلوا لی اور ساری کائنات کا نظام پلٹوا دیا۔ ہم لوگ بھی اس نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، حالانکہ پہلے لوگ بہت کم رکھتے پڑھتے تھے، ہم ان کے مقابلے میں زیادہ رکھتے پڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ساری عمر
عشاء کی صرف 4 رکعت فرض اور 1 وتر پڑھی، یعنی 5 رکعت کا اہتمام کرا، اس کے بعد بھی گھوڑے دوڑا دیے انہوں نے دریا پر۔ تو 5 رکعت والے نے تو گھوڑے دریا کے اوپر دوڑا دیے، ہم 17 رکعت پڑھنے والے کیچڑ میں پاؤں سے نہ پڑ رہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہوا؟ یہ ایمان نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 47 میں فرمایا اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ دیکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، یعنی کہ مسلمانوں کی۔ ہم ایمان کی شرط پوری کر دے، اللہ پاک مدد پوری کر دے گا۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ مومن میں آیت نمبر 51 میں، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ بہت سارے کہتے ہیں نا وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ تو مدد آنی تھی، تو اللہ پاک نے سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ اللہ پاک مدد ایمان والوں کی بھی کرے گا اور قیامت تک کا مدد کا وعدہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ بعد والے جب وہی عمل کریں گے جو صحابہ نے کرا، تو بعد والوں کے ساتھ 10 صحابہ کے برابر جتنی مدد آتی تھی، تو بعد والے ہر افراد کے ساتھ 10 صحابہ کے برابر مدد آئے گی۔ اب ذرا سوچو، ہم لوگ عمل اپنا رہے ہیں تو 1 صحابی کے برابر بھی مدد نہیں دکھ رہی، تو 10 تو بہت دور کی بات۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا اور تم ہمت مت ہارو، رنج مت کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے غلبہ دینے کا وعدہ کر دیا ہے ایمان والوں کو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں میں ایمان والا ہوں تو دکھا دو غلبہ کدھر ہے، غلبہ کدھر ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں میں سے جو یقین والے ہیں انہیں غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی کہ اسلام لائے، بلکہ کیا کہا؟ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ انہیں ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ تو اب بتاؤ ہمیں تو نہیں ملی بھی خلافت، ہم سوچ رہے ہیں ووٹ دے دے کے ہمیں حکومت مل جائے گی۔ ارے حکومت تو ٹچی چیز ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں خلافت دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ خلافت کسے بولتے ہیں؟ کائنات کی ایک ذرے پر حکومت ہوتی جو صحابہ کو ملی تھی۔ اس کائنات کے سارے کے سارے چرندے پرندے، سارے پہاڑ دریا، ساری کائنات تابع ہو جاتی ہے۔ یہاں تو انسانوں کی حکمرانی نہیں مل پا رہی، جانوروں اور ساری کائنات کی تو بہت دور کی بات، لیکن ملے گی کیسے؟ یہ لڑ جھگڑ کے ووٹ کر کے اور جو ہے ہتھیاروں سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ شرطیں پوری کر دو، خلافت اللہ دے دے گا۔ کون کون سی شرط؟ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر آ جائیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ فتح آیت نمبر 22 میں فرمایا اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کے بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار اور مددگار۔ اللہ نے اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار اور مددگار نہ رہے گا۔ تو کون غالب رہیں گے؟ مومن۔ تو اللہ پاک نے غلبہ کا وعدہ، کافروں کے مقابلے میں مدد کا وعدہ بھی ایمان والوں کے لیے، غلبہ کا وعدہ بھی ایمان والوں کے لیے، سارے وعدے ایمان والوں کے لیے کرے ہیں۔ اور سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اللہ ہی کی ہی عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی، یعنی کہ مسلمانوں کی۔ ہم عزت پانا چاہ رہے ہیں شرط پوری کرے بغیر، حالانکہ عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ مال دولت سے عزت نہیں ملے گی، صرف عمل کرنے سے عزت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے شرط لگا دی ایمان کی۔ تو ہم جو بھی چیز چاہ رہے ہیں، چاہے عزت، چاہے عہدہ، چاہے منصب، چاہے محبوبیت، چاہے شفا یا کچھ بھی چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی شرطیں پوری کریں، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ پاک نے جو بھی وعدہ کیا ہے اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تم اللہ سے اپنے حق میں وعدے پورے کرواؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے وعدوں کے ساتھ لگی ہوئی شرطوں کو تم پورا کر دو، اللہ وعدہ پورا کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے شرط لگا دی ایمان اور اعمال صالحہ کی۔ ہم نے اعمال تو اپنا لیے لیکن ایمان نہیں سیکھا، اس وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اعمال تو منافقین نے بھی اپنا رکھے تھے، صحابہ کے دور میں منافق بھی 2 طرح کے تھے، ایک شعوری طور کے منافق تھے، غیر شعوری طور کے منافق۔ شعوری طور کے منافق انہیں کہتے ہیں جو حقیقت میں کافر تھے لیکن اسلام کے اندر میں داخل ہوئے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ تو چند تھے۔ ایک تھے غیر شعوری طور کے منافق، وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مسلمان بن چکے تھے لیکن ایمان نہیں سیکھا بتا، اس لیے انہیں اللہ کے باتوں کا یقین نہیں تھا، نبی کی باتوں پر شک تھا انہیں۔
اس لیے انہیں منافق قرار دے دیا گیا۔ تو یہ منافق ایسا نہیں تھا کہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کے اعمالوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ منافقین 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اشراق اور اوابین بھی پڑھتے تھے، اور تہجد اپنے گھر پہ پڑھتے تھے، اور مشوروں کے اندر میں بھی شرکت کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں بھی نکلتے تھے حالات دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر۔ لیکن اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرما دیا کہ دوزخ کے سب سے نیچے جو طبقہ ہے حاویہ، یہ اس میں پہنچیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ عمل تو اپنا رکھے لیکن اس کے بعد بھی ان کی نہ تو دنیا میں مدد کری گئی، اور اس کے بعد بھی انہیں آخرت میں بھی جہنم کی دھمکی دے دی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ لوگ ایمان نہیں سیکھ پائے تھے، اور صحابہ کو اللہ پاک نے رضا کا پروانہ دنیا میں ہی دے دیا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہوگا؟ ایمان سیکھنا ہوگا، اور ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ایمان کا کلمہ ہے، اس کلمے کی دعوت ہر نبی نے آ کے دی، اپنی قوم کو نبیوں نے شریعت اور اعمال بعد میں دیے، سب سے پہلے کلمہ سکھایا، ایمان سکھایا۔ اب ایمان میں کیا سکھاتے تھے؟ کہ اللہ کے علاوہ کا یقین دل میں سے نکالنے کی محنت چلتی تھی۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ نبی نے دعوت غیروں کو دی، کہ نہیں، وہ غیر وہ لوگ تھے کہ وہ لوگ پہلے سے اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات بالکل واضح فرما دی، اے نبی جی ان سے پوچھئے ان کی کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، ان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے، زمین آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ یہ لامحالہ یہی کہیں گے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے کیوں ڈرتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ زماد نام کا شخص جب ایک مرتبہ ایک مجلس میں پہنچے تو ابو جہل وغیرہ، امیہ بن خلف، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے نبی کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو زماد نے سوچا کہ ایک شخص ایسا معبودوں کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے، ضرور نعوذ باللہ مائنڈ میں کچھ ہو گیا ہے یا پھر کوئی اوپری اثر ہے۔ تو زماد نے طے کرا کہ میں جا کر اس شخص سے ملاقات کروں گا، یعنی ہمارے نبی سے، اور ان کا علاج کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو جا کر زماد نے ہمارے نبی سے ملاقات کری، اور جانے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں مت، میں نے آپ سے پہلے اور لوگوں کا بھی علاج کرا ہے، انہیں بھی شفا اللہ نے دی ہے، میں آپ کا بھی علاج کروں گا، آپ کو بھی شفا اللہ دے گا۔ تو دیکھو یہ تو اللہ کو پہلے ہی مانتا ہے۔ ابو جہل اور بہت سارے مشرکین کے بارے میں روایتوں کے اندر واقعات ملتے ہیں، وہ اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے راستے سے، یعنی کہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ یہ مشرک ایسے کہلائے، یہ اللہ کو مانتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن ساتھ میں شرک کرنے لگے تھے کہ اللہ کرتا ہے، کسی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ انہوں نے شریک کر رکھا تھا، اور اس کے بغیر یہ ہونا اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ تو نبی نے دعوت پیش کری، یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب مار کیوں رہے تھے نبی کو؟ سوچنے کی بات یہ بھی ہے، جب یہ اللہ کو مانتے تھے اور نہ انہیں ابھی نماز پڑھنی تھی، نہ روزہ رکھنا تھا، نہ پردہ کرنا تھا، نہ شراب چھوڑنی تھی، نہ بیاج حرام ہوا تھا، یہ سب کام تو 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کے اندر میں یہ احکامات نازل ہوئے، تو پھر یہ اسلام میں داخل ہونے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ اور جو بھی یہ کلمہ کہہ لیتا تھا اسے مارتے کیوں تھے؟ بہت مارتے تھے، حتیٰ کہ شہید بھی کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال حبشی رضی کا واقعہ ہمارے سامنے، حضرت خباب رضی کا واقعہ ہمارے سامنے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو مارتے کیوں تھے؟ دراصل بات یہ ہے، وہ لا الہ کو جانتے تھے، اس کی حقیقت پہچانتے تھے کہ اس کلمے میں کیا کہہ دیا، اس کلمے میں اللہ کے علاوہ کا سب کا انکار کر دیا گیا، اس لیے مار رہے تھے کہ آپ یوں مت کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ جیسے آج کا مسلمان سے کہہ دو کہ کسی چیز سے نہیں ہوتا، نہ ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت، اللہ سے براہ راست لینے کے لیے نبی والے عمل اپنا لو، اللہ پاک کام بنا دے گا۔ تو یہ کہے گا اچھا اللہ نے بیکار تھوڑی پیدا کرا یہ ساری چیزیں، جب تک ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے لقمہ کیسے پہنچ جائے گا؟ کچھ کرنا بھی تو ضروری۔ تو دیکھو مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ کرنا یا نہیں کرنا، کرنا تو ہے، لیکن بات یہ ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ یوں سوچتا ہے اس کے بغیر اللہ کر نہیں سکتا، تو یہ بھی مشرک ہے، اس نے اللہ کے کرنے میں شریک کر رکھا ہے، یہ چیزوں کو اصل سمجھتا ہے اور اللہ کو کرنے میں ان چیزوں کا محتاج سمجھتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ تھے۔ تو پھر کفار مکہ کون تھے؟ جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ تو یہ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ تو یہ مشرکین مکہ سے کفار مکہ میں کنورٹ ہو گئے، اور مسلمان کون بنے؟ جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی۔ تو مکہ کے اندر میں 3 طبقے وجود میں آئے، مشرک، کافر اور مسلمان۔ یہ 125 کے قریب مسلمان جو ہو گئے تھے، انہیں ہجرت کا حکم ہوا، یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو پھر مدینہ میں وہ پہلے بتا چکا ہوں 2 طبقے منافق کے بنے، ایک شعوری طور کے منافق، ایک غیر شعوری طور کے منافق، اور تیسرا طبقے مومنین کا بنا جو یقین سیکھ چکا تھا، وہ صحابہ اکرام کہلائے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو سب سے پہلے ایمان سیکھنا پڑے گا، اور ایمان سیکھنے میں یہ نہیں کہ اللہ سے ہونا کا یقین سیکھنا، وہ تو ہم سب کو پہلے پتہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کا یقین نکالنا ہے۔
ہم کہتے ہیں ہمیں تو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. نہیں، یہ صرف دعویٰ ہے. یہ تو حال کے آنے میں پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ بیماری آئی، اس بیماری کو تم کس سے جوڑتے ہو کہ کس نے کری؟ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں. ان کا جب انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ وہ کہنے لگے یا اللہ 70 سال کی توحید لے کر آیا ہوں، یعنی 70 سال کا ایمان، کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کی. اللہ نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا ایمان اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ہم نے تیرے پیٹ میں درد کرا تھا اور تجھ سے تیرے ملنے والے نے پوچھا تھا حضرت کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں یار، وہ کچا دودھ پی لیا تھا. اب بتا تیرا ایمان دودھ پہ تھا کہ مجھ پہ تھا؟ جو اللہ کے کرنے کو کسی غیر سے ہونا سمجھتا ہے اس کا ایمان اسی چیز پر ہے. حدیبیہ کی رات میں ہمارے نبی نے فرمایا آج رات ہوگی بارش، اور صحابہ سے بھی فرمایا بعض تم میں سے صبح کو کافر ہو جائیں گے اور بعض مومن. تو روایت میں لکھا صحابہ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ ایسے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جس نے بھی یہ بات بول دی بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ تو وہ ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. اب ہم دیکھیں ہم اللہ کے کرنے کی نسبت کس چیز سے جوڑ رہے ہیں. ابھی اندر میں چیزوں کا یقین باقی ہے. جب تک ساری چیزوں کا یقین نہیں نکلے گا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. کائنات کے یقین اگر رکھا ہوا ہے تو کتنے بھی عمل کر لو کچھ بھی نہیں ملے گا، دعا پر کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. اور اس ٹائم مار کٹائی ویسے چل رہی ہے، کرتے 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 اتنی کٹائی ہوگی ہم دیکھتے رہ جائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، تب بھی مدد نہیں ملنے کی. اس لیے ہمیں کیا کریں، ہم لوگ اللہ کے علاوہ کا یقین نکالنے کی محنت کریں. جب تک یہ اندر میں نہیں ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. جنگ بدر کے اندر میں صحابہ کا یقین صرف اللہ کی ذات پر تھا. اگر تعداد پر یقین ہوتا، ہتھیاروں پر یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی نہتے نہ جاتے اور کم تعداد میں نہ جاتے. 313 کل اور وہ ادھر زیادہ. یقین اور توکل صرف اللہ پر تھا. رات میں اللہ سے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگی، اس کے بعد اللہ کے حکم کی بنیاد پر پہنچ گئے اور اللہ پاک نے غلبہ دے دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو غالب کر دیں گے. اگر حنین کی جنگ میں کیا ہوا، غزوہ حنین میں صحابہ کی تعداد زیادہ اور ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ، غیروں کی تعداد کم اور ہتھیار بھی ان کے پاس کم. تو چند کے دل کے اندر میں بات آ کے گزری اس بار تو ہم زیادہ ہے اور ہتھیار بھی زیادہ ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے مدد رک گئی کہ تعداد پہ یقین کیوں گیا. اب ہم دیکھیں ہمارے یقین کتنی چیزوں پر ہے. کائنات کی کسی بھی چیز پر اگر یقین ہے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی نہیں، بالکل نہیں آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی. اس لیے ہم سب سے پہلے یقین سیکھنے کی محنت کریں. یہ کلپ یہیں پر چھوڑنی پڑ رہی ہے کیونکہ زیادہ لمبی آج کے لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن جس کے اندر میں طلب ہوگی وہ اس کے لیے میں سیکنڈ پارٹ بناؤں گا انشاءاللہ. ایمان کا سبق تو اتنا بڑا ہے کہ پوری زندگی کے لیے بھی تھوڑا ہے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پورا سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایمان کہتے کسے ہے اور ایمان اندر میں داخل کیسا ہوگا اور اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کا یقین اندر سے کیسے نکلے گا اور صحابہ نے ایمان سیکھنے کے لیے کیا کرا اور ایمان جب ہماری زندگی میں حاصل ہو جائے گا اس کی نشانی کیا ہوگی اور ہمیں فائدہ کیا کیا حاصل ہوگا.